معاملہ صرف اتنا تھا، اللہ کے نبی ایک سفر پہ غزوے میں گئے تھے، واپسی ہو رہی تھی، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تھا۔ حضرت عائشہ قضائے حاجت کرنے کے لیے پیشاب و پاخانہ کی ضرورت کے لیے جاتی ہیں، واپس آتی اپنے گلے میں دیکھتی ہیں ہار نہیں ہے، دوبارہ وہاں جاتی ہیں جہاں وہ قضائے حاجت کرنے کے لیے گئی تھی، اپنا ہار تلاش کرنے۔ ادھر قافلے کی روانگی کا ٹائم ہو گیا، قافلہ جانے لگا۔ حضرت عائشہ بہت ہلکی پھلکی تھی، وزن ان کا بہت کم تھا، ان کی جو پالکی تھی، جو پالکی اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھی جاتی تھی، پالکی اٹھانے والوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر موجود ہے، جبکہ وہ نہیں تھی۔ انہوں نے پالکی کو اٹھایا اور اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور اونٹ آگے چل پڑا۔ اب حضرت عائشہ واپس آئیں، دیکھا سارا قافلہ جا چکا ہے، بالکل سناٹا ہے۔ حضرت عائشہ وہیں پر جا کر کے بیٹھ گئی جہاں پر ان کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ قافلے کے پیچھے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا کام یہ تھا کہ قافلے میں اگر کوئی سامان چھوٹ جائے، کوئی بچہ چھوٹ جائے، کسی کی کوئی چیز چھوٹ جائے تو وہ پیچھے نظر رکھیں۔ انہوں نے دور سے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی، انہوں نے پردے کی آیت اترنے کے پہلے جب صحابہ ایک دوسرے کی عورتوں کو دیکھا کرتے تھے اور پردے کی آیت اترنے کے بعد پھر چونکہ پردے کا حکم آ گیا پھر نہیں دیکھتے تھے، تو پہلے انہوں نے دیکھا تھا تو پہچان لیا، انہوں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ اونٹنی کے اوپر سوار ہوئی اور اس اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے حضرت صفوان اس اونٹنی کو لے کر کے آئے، اور جب تھوڑی تاخیر سے تھوڑا لیٹ پہنچے تو جب مدینہ پہنچے تو منافقوں نے کہا کہ صاحب یہ دیکھو عائشہ کو تو ان کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیوی کے اوپر اتنا گھناؤنا الزام لگایا گیا، منافقوں نے اس معاملے کو بہت اچھالا اور 3 صحابہ کرام بھی ان منافقوں کے جھانسے میں آ گئے۔ ایک کا نام تھا حسان بن ثابت اور ایک کا نام تھا جو حضرت زینب کی بہن تھی حمنہ بنت جحش، اور اسی طریقے سے ایک تیسرے صحابی، 3 صحابی ایسے تھے جو اس معاملے میں انوالو ہو گئے، باقی سارے منافق لوگ تھے۔ 1 مہینے تک اللہ کے نبی ٹینشن میں رہے، تکلیف میں رہے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت عائشہ اپنے مائکے جا چکی ہیں، لمبا واقعہ میں شارٹ کر رہا ہوں۔ مدینہ پہنچ حضرت عائشہ اپنے مائکے ہیں، اللہ کے نبی آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے، باپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے ماں سے کہا آپ جواب دیجئے، ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں کھڑی ہو گئی، میں نے کہا کہ آج اگر میں اپنی صفائی میں کہوں گی کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، تو کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا، اور اگر میں یہ کہہ دوں میں نے غلط کام کیا ہے سب میری بات پر یقین کر لیں گے۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، میں وہی بات کہوں گی جو حضرت یوسف کے باپ نے کہی تھی، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ میں آپ سب کی اس بات پر بس صبر سے کام لیتی ہوں اور اللہ سے مدد مانگتی ہوں۔ اتنا حضرت عائشہ نے کہا اور چپ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی پیشانی پر پسینے کے قطرات نمودار تھے، اللہ کے رسول کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نظر آنے لگے جو اس بات کا سنکیت تھے، علامت تھی، نشانی تھی کہ اب قرآن کی آیتیں آپ کے اوپر اترنے والے۔ تھوڑی دیر کے بعد سورہ نور کی 10 آیتیں اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور سورہ نور کی ان 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کرتا ہے، ان کی بے قصوری کا اعلان کرتا ہے، ان کی بے گناہی کا اعلان کرتا ہے، اور انہی 10 آیتوں میں یہ آیت بھی اتری لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ اے مسلمانوں
جب تم نے یہ خبر سنی تمہارے نبی کی بیوی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا، جب تم نے یہ خبر سنی تو تم نے اپنے نبی کی بیوی کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا الزام ہے؟ یہ ہے اسلام کی تعلیم میرے بھائی، بدگمانی سے بچو، تحقیق کرو، کوئی خبر آئے کسی کے بارے میں اندھا دھند مان مت لو۔ آج ہمارا خاص طور سے نوجوان طبقہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ میں چینل والے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہنگامے کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، لیکن آپ سوچیں کہ آج اگر ہم یہ پابندیاں لگا رہے ہیں کہ چینل والے ریکارڈنگ نہ کریں تو ہم کیوں پابندیاں لگا رہے ہیں؟ بھئی ہمارا کیا نقصان ہے اگر یہ ریکارڈنگ کریں؟ آج کتنے چینل والے ہیں، میں کس کا نام لوں کس کا نہ لوں، میری تقریر کے ساتھ، مولانا جرجی صاحب کی تقریر کے ساتھ اور دوسرے علماء کی تقریر کے ساتھ اتنے گندے اور گھناؤنے فوٹو لگا رہے ہیں کہ آپ حیرت کریں گے میرے بھائیوں۔ ایک دینی تقریر ہے، ایک عالم دین، ایک مقرر ہے، آپ اس کی تصویر ننگی عورتوں کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ اب کوئی چینل والا کہتا ہے صاحب ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم کس کے اوپر بھروسہ کریں؟ ہم تو ان چینل والوں کو بھی جانتے ہیں جو بڑے پاک صاف ہیں، ان کے بھی 100-200 ویڈیوز میں سے کوئی ایک ویڈیو کا تھمبنیل آپ کو ایسا مل جائے گا جس میں ویو پانے کے لیے انہوں نے ایسا تھمبنیل لگایا ہے، غلط اس میں لڑکیوں کی تصویریں لگائی ہیں۔ ایک تقریر میں نے اپنے ایک فیملی کا واقعہ بیان کیا، اپنی بیوی کا ایک واقعہ بیان کیا، ایک چینل والے نے تھمبنیل بنائے مولانا کی بیوی کا واقعہ، ایک برقعے والی عورت کو لگا دیا، اور برقعے والی عورت بھی بڑی خوبصورت عورت، اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے اس کو میسج کیا کہ بھائی تم نے یہ لگایا ہے، اب دنیا والے تو نہیں سمجھ رہے عبدالغفار صاحب کی بیوی ہے۔ تو اس نے ایک کام کیا کہ اب دوسری عورت کا فوٹو لگا دیا جس کا چہرہ ڈھکا ہوا، یعنی حرکت سے باز نہیں آئی۔ سوشل میڈیا بہت اچھی چیز ہے میرے بھائیوں، مگر آج ہم نے غلط استعمال کر کے اس کو خراب بنا ڈالا ہے۔ یوٹیوب اتنی خراب جگہ نہیں تھی، آج مجھے کہنے دیجئے چینل پر تقریریں آ رہی ہیں اور تقریروں کے اوپر نان اسکیپیبل ایڈ آ رہے ہیں، 3-3 4-4 منٹ کے ایڈ آ رہے ہیں۔ مولانا کی تقریر سننے کے لیے آدمی بیٹھا ہے اور اس پہ میوزک اور گانا بج رہا ہے اور فضول قسم کے ایڈ آ رہے ہیں۔ کیوں یہ ایڈ آ رہے ہیں؟ علماء کے فتوے موجود ہیں کہ اگر ایڈ ناجائز اور حرام چیزیں اس ایڈ کے اندر آ رہی ہیں وہ ایڈ صحیح نہیں ہے، اور جب ایڈ صحیح نہیں ہے تو اس ایڈ کے ذریعے انکم کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ علماء کے فتوے موجود ہیں، آپ پتہ کر لیجیے۔ میں مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ نہیں دیتا ہوں، لیکن جو ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے فتوے آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حالات ہے میرے بھائی۔ ہمارا نوجوان، ابھی فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، ایک ویڈیو آج کل بڑا وائرل ہو رہا ہے صاحب، بیت المقدس کی چھت پر مجاہدین کھڑے ہوئے ہیں جھنڈا لے کر کے اور نعرے تکبیر اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اور کوئی اذان دے رہا ہے، سارا ویڈیو فیک ہے، بالکل فرضی ویڈیو ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو ہے، کوئی فوٹو ہے، اس کو آپ شیئر کرنے کے پہلے قرآن کی اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے کوئی آئے تو تحقیق کر لو، جانچ لو خبر صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہ اصول بتا دیا اسلام نے کہ ہم ایک سٹیزن، ایک ریسپانسیبل سٹیزن بنے، ایک ذمہ دار ناگرک بنے، ہم کوئی ہر سنی سنائی بات کو پھیلانے والے نہ بنے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، نام ہے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے صاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ یہاں سے، جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، آپ نے ٹال دیا۔ دوسرے دن پھر آئے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، آپ نے پھر ٹال دیا۔ تیسرے دن پھر آئے، آپ نے پھر ٹال دیا۔ چوتھے دن آئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، آپ نے فرمایا کس چیز سے پاک کر دوں؟ اے اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں، میں نے زنا کر لیا ہے، میں نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کر لی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اسلام کے اندر زنا کی سزائے موت ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے، پاک کر دیجئے مجھے، دنیا کی سزا جھیل لوں، آخرت میں سزا نہ جھیلنا پڑے۔ اے اللہ کے نبی مجھے اس کی سزا دے دیجئے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا
ابھی جنون، ذرا پتہ لگاؤ کہ ان کا دماغ صحیح ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ پاگل پن کا دورہ ان کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ صحابہ نے تحقیق کر کے بتایا اے اللہ کے نبی یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے دماغ میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اشرب الخمر، ذرا پتہ تو کرو یہ شراب پی کر کے تو نہیں آئے، کہیں نشے کی حالت میں آ کر کے یہ بات تو نہیں کہہ رہے۔ صحابہ نے چیک کیا، کہا نہیں ہے اللہ کے نبی یہ نشے کی حالت میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور گڈھا کھودا گیا اور حضرت ماعز اسلمی کو اس گڈھے کے اندر ڈالا گیا اور پھر رجم کر کے ان کو سزا دے دی گئی۔ اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ ان کو سزا نہیں دے دی، آپ نے تحقیق کر لی، اور جب تحقیق کے سارے مرحلے پورے ہو گئے اس کے بعد آپ نے اور آگے بڑھیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک نبی کا واقعہ بیان کرتا ہے، نبی کا نام ہے سلیمان علیہ السلام۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی بھی سکھائی تھی، پرندوں کی بولیوں کو بھی یہ سمجھ لیتے تھے، سن لیتے تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بہت بڑا امپائر دیا تھا، بہت بڑی حکومت دی تھی، پرندوں پر بھی ان کی حکومت تھی، اور حضرت سلیمان روزانہ پرندوں کو اور تمام جو ان کے حکومت کے دائرے میں آتے تھے ان کو چیک کرتے تھے۔ ایک مینیجر کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے انڈر میں جو چیز ہو اس کو چیک کرے۔ آپ کسی مدرسے کے ذمہ دار ہیں، کسی مدرسے کے مینیجر ہیں، کسی اسکول کے پرنسپل ہیں، آپ کی ذمہ داری آپ دیکھیں پڑھائی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ حضرت سلیمان نے جانچ کیا تو دیکھا ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے۔ قال ما لیا لا ارى الهدهد، کیا بات ہے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے۔ لأذبحنه، میں ہدہد کو سزا کے طور پہ ذبح کر دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا تو ہدہد آ کر کے کوئی صحیح عذر بیان کرے کہ وہ کیوں غائب ہے، کیوں لاپتہ ہے۔ ابھی حضرت سلیمان یہ بات کر ہی رہے تھے کہ دیکھا ہدہد اڑ کے چلا آ رہا ہے، اور ہدہد آ کے کہتا ہے انی احط بما لم تحط به، اے سلیمان علیہ السلام میں وہ چیز پتا کر کے آیا ہوں جو آپ بھی نہیں جانتے۔ ہمارے بہت سارے بھائی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے نبیوں کو علم غیب ہے، اس عقیدے کی تردید یہاں ہو رہی ہے۔ ہدہد کہہ رہا ہے، ایک پرندہ کہہ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے میں وہ خبر لے کر کے آیا ہوں جو آپ کو پتا نہیں۔ وَإِنِّي جِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اے سلیمان علیہ السلام میں ملک سبا سے خبر لے کر کے آیا ہوں۔ اِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ، میں نے دیکھا کہ ملک سبا پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے، ملکہ بلقیس کی حکومت وہاں چلتی ہے۔ میں نے دیکھا وہ سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں، وہ چاند کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے وہ اللہ کی مخلوقات کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے ہدہد کی یہ بات سن کر کے فوراً مان نہیں لیا۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الغائبین ام كنت من الكاذبین، کہا کہ ہم پتہ لگائیں گے کہ تو سچ بول رہا یا تو جھوٹا ہے، ہم پتہ لگائیں گے، ہم تیری بات کو فوراً نہیں مان لیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ہم کو سبق دیا کہ جب کوئی خبر آئے تو ہم تحقیق کریں، ہم جانچ کریں، ہم فوراً اس خبر پر یقین نہ کر لیں۔ کہ پہلا اصول بتایا میرے بھائیو اللہ نے، اپنے گھر کو اگر جھگڑوں سے بچانا ہے، اپنے خاندان کے مسائل سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، پہلا سبق اللہ نے دیا کوئی خبر آئے تو تحقیق کرو۔ دوسرا سبق وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو تم صلح کرا دیا کرو۔ یہاں صلح کون کراتا ہے صاحب؟ یہاں تو ہم نمک چھڑکتے ہیں زخم کے اوپر، آگ لگ جائے تو آگ بھڑکاتے ہیں، آگ کو بجھاتا کون ہے؟ دو بھائی میں جھگڑا ہو گیا تو چار لوگ مزہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ کوئی چکانے نہیں آئے گا، کوئی جھگڑا ختم کرنے نہیں آئے گا، جھگڑے کا تماشا دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ آ جائیں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تمہارے دو بھائیوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تم صلح کرا دیا کرو، تم ان کے درمیان میل جول کرا دیا کرو۔ ہمارے نبی اسی لیے آئے تھے میرے بھائی، ہمارے نبی میل کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو ملانے کے لیے آئے تھے، ہمارے نبی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔
آج ہمارے یہاں کتنے طریقے کے جھگڑے چل رہے ہیں، کہیں برادری کا جھگڑا ہے، کہیں زبان کا جھگڑا ہے، کہیں مذہب کا جھگڑا ہے، کہیں مسلک کا جھگڑا ہے۔ میرے نبی جھگڑا ختم کرنے کے لیے آئے تھے، میرے نبی نے پتھر کھا کھا کر کے لوگوں کو جوڑا ہے۔ آج لوگ مرغا کھا کھا کر کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے نبی نے پتھر کھایا، لوگوں کو ملایا۔ آج پھول کی مالائیں پہن پہن کر کے لوگوں کے درمیان جدائی پیدا کی جا رہی، لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی کیوں آئے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ او لوگو، میری نعمتوں کو یاد کرو، میرے احسان کو یاد کرو۔ جب تمہیں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ کے نبی دشمنوں کو دوست بنانے آئے تھے، صلح کرا دیا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی پوری زندگی جب تک آپ صحت کی حالت میں رہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مدینہ میں آپ رہے ہوں اور آپ کی جگہ نماز کسی اور نے پڑھا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ مدینہ کے اندر موجود ہیں، عصر کی نماز کا ٹائم ہے، اقامت کا ٹائم ہو چکا ہے، اذان ہو چکی ہے، اقامت کا ٹائم ہے۔ حضرت بلال تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد اگر صحابہ کسی کو درجہ دیتے تھے، مقام دیتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کو دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے کہا اے ابوبکر آپ چل کر کے نماز پڑھا دیجیے۔ حضرت ابوبکر آگے بڑھے، اللہ اکبر کہہ کر کے نماز پڑھانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی مسجد میں آئے اور آپ سب میں شامل ہو گئے۔ صحابہ کرام محسوس کر لیتے اپنے نبی کی خوشبو سے کہ اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں۔ اب صحابہ کرام کے لیے بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں، اب ابوبکر نماز کیسے پڑھائیں گے؟ صحابہ تالی بجانے لگے، صحابہ کرام تالی بجانے لگے کہ ابوبکر جلدی سے اب پیچھے چلے آؤ، اللہ کے نبی آ چکے ہیں۔ جب بہت زیادہ تالی بجانے لگے، حضرت ابوبکر نے کنکی سے دیکھا تو سب کے اندر اللہ کے پیارے نبی نظر آئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ابوبکر تم کنٹینیو رکھو، تم نماز پڑھاتے رہو، لیکن ابوبکر صدیق نہیں رکے اور جلدی سے پیچھے چلے آئے، پیچھے سب میں چلے آئے۔ سب میں صحابہ نے جگہ بنا دی اور پیچھے سب میں چلے آئے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، آپ نے نماز پڑھائی، باقی نماز جب آپ نے سلام پھیرا، آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، امام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو عورتوں کو حکم ہے کہ وہ تالی بجائیں گی، وہ ہاتھ پر ہاتھ ماریں گی، مردوں کو حکم ہے وہ سبحان اللہ کہیں گے، تمہیں تالی نہیں بجانا ہے۔ اور اے ابوبکر، جب میں نے اشارہ کیا کہ تم نماز کنٹینیو رکھو، تم نماز پڑھاتے رہو، تو اے ابوبکر تم پیچھے کیوں چلے آئے؟ تو جانتے ہیں ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ کہا اے اللہ کے نبی، ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بالناس۔ اے اللہ کے نبی، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی ہمت نہیں ہے، اے اللہ کے نبی ابو بکر کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہو اور ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب تک نبی موجود ہے، ابو بکر اپنی حیثیت یہ نہیں سمجھتا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ اکلوتا واقعہ ہے اللہ کے نبی کی پوری سیرت کا کہ آپ مدینہ کے اندر تھے اور ابوبکر صدیق نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور آپ تندرستی کی حالت میں تھے۔ آپ کیوں ٹائم پر نماز کے ٹائم حاضر کیوں نہیں تھے؟ بخاری کے اندر اس کا جواب ملتا ہے، اللہ کے نبی دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئے تھے، دو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، اللہ کے نبی اس جھگڑے کو چھکانے کے لیے، اتنی اہمیت تھی میرے نبی کی نظر میں، دو قبیلوں کا جھگڑا چھکانے کے لیے آپ گئے تھے اور وہاں دیر ہو گئی، عصر کی نماز کی اقامت کا ٹائم ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی۔ اس سے اندازہ لگاؤ میرے بھائی، اسلام کی نظر میں صلح کرانے کی کتنی اہمیت ہے۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا پاپ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کذاب نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا پاپ ہے جھوٹ بولنا۔ لیکن اگر دو بچھڑے ہوئے دلوں کو ملانے کے لیے، دو بھائیوں کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، لوگوں کے دل کو ملانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو وہ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔
ضرورت پڑنے پر، یہ نہیں بلا وجہ نہیں، ضرورت اگر پڑنے پر دو لوگوں کے درمیان اگر میل ملاپ کرانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے۔ یہ جو صلح کرانا کا معاملہ ہے میرے بھائیوں، اس کا کتنا اونچا مقام ہے، ذرا آپ وہ حدیث دیکھیے، ابو داؤد شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، اے میرے صحابہ میں تم کو ایک ایسی نیکی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو نماز سے افضل ہے، جو روزہ سے افضل ہے، جو صدقہ سے افضل ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی کون سی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دینا، جن دلوں میں دوری پیدا ہو گئی ان دلوں کی دوری کو ختم کر دینا، میل ملاپ پیدا کر دینا، صلح کرا دیا کرو میرے بھائی۔ مسجد میں چار لوگ بیٹھ کر کے کنارے پھسر کریں جائز نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ اکیلے بیٹھ کر کے مسجد میں لوگ پھسر چپکے بات کریں، یہ اسلام کے اندر منع کیا ہے اللہ کے نبی نے۔ لیکن اگر دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کچھ لوگ چپکے بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ او لوگوں تمہیں چپکے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں کنارے بیٹھ کر کے پھسر کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کسی کو تم صدقہ خیرات کرنے کا حکم دے رہے ہو، کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہو، یا لوگوں کے درمیان صلح کرا رہے ہو، لوگوں کے درمیان میل ملاپ کرا رہے ہو، تو اس کے لیے تم چپکے بات بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ دوسری نصیحت ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا مومن بھائی ہے ہمارا، اللہ نے کہا کہ اپنے بھائی کے درمیان صلح کرا دیا کیا۔ ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ فلسطین میں آج میرے بھائی کیا ہو رہا ہے، چھوٹے بچے بیچارے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، ان کے باپ مر رہے ہیں، ان کی مائیں مر رہی ہیں۔ اگر ہمارے دل میں ان بچوں کی، ان کے باپوں کی، ان کی ماؤں کی تکلیف اگر ہم اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے تو کفر ہے ایسے ایمان پر، ایسے اسلام پر میرے بھائیوں۔ ہمارا ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے ہم اپنے دل میں تڑپ پیدا کریں۔ ہمارے لیے کوئی یہ عام بات نہیں صاحب جنگ ہو رہی ہے، چلو فلسطین اور اسرائیل میں ایک جنگ ہو رہی ہے، میں ٹرین میں آ رہا تھا، لوگ مزے لے کے نیوز سن رہے ہیں۔ آج ماحول تو آپ دیکھیے کیا ماحول چل رہا ہے، لوگ مزے لے کر کے اسرائیل اور فلسطین کی نیوز سن رہے ہیں، اور اللہ کی قسم یہاں کلیجہ کٹ رہا ہے کہ ہمارے بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں، ہماری مائیں وہاں بیوہ ہو رہی ہیں، ہمارے کتنے بھائی، پورا شہر آج ویران ہو گیا، پورا غازہ شہر آج پورا ویران کر دیا گیا، ان پر سپلائی، پانی کی سپلائی بند کر دی گئی، بجلی کاٹ دی گئی، اور کھانے کی رسد وہاں بھیجنا بند کر دیا گیا۔ یہ ظلم آج دنیا کو یہ ظلم نہیں دکھائی دے رہا ہے میرے بھائیوں۔ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی لگتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچو کہ یو پی کے اندر کچھ ہو رہا ہے تو صاحب ہم تو سیف ہیں، یو پی والا یہ نہ سمجھے بہار کے اندر کچھ ہو رہا ہے ہم تو سیف ہیں۔ پوری دنیا کا مومن، پوری دنیا کا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بھائی سمجھے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اس کے درد کو اپنا درد سمجھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ارے مسلمان تو مسلمان کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہوتا ہے، ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے۔ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، اس میں پلرز ہوتے ہیں، اس میں اینٹیں ہوتی ہیں، اس میں سیمنٹ ہوتا ہے، اس میں چھڑ ہوتا ہے۔ بلڈنگ کا ہر میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دیتا ہے، بلڈنگ کا ہر پارٹ دوسرے پارٹ کو طاقت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن مومن کے لیے بلڈنگ میٹیریل کی طرح ہے، جیسے بلڈنگ کا ہر پارٹ دوسرے پارٹ کو طاقت دیتا ہے، مومن مومن کو طاقت پہنچاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت کیا کرو، اتنی ہمدردی کیا کرو، جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، جیسے مانو شریر ہوتا ہے، جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے، انسان کے جسم میں کہیں تکلیف پہنچے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پورا بدن تکلیف میں پڑ جاتا ہے، پورے بدن میں بخار چڑھ جاتا ہے۔ آج کل بنارس میں بخار بہت تیزی سے پھیلا ہوا ہے، چکن گنیا کا بخار، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، پورے بدن کے جوڑ میں درد ہونے لگتا ہے، بخار ہو رہا ہے۔